بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں یاسر ایاز اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف عالیہ حمزہ صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میم اپنا وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیں، بیرسٹر گور صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ابھی یہ بھی کچھ ٹائم پہلے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا کلیئرلی کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ تحریک چلائی جائے گی، اور تحریک جو ہے وہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی تحریک ہو سکتی ہے۔ تو مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، مذاکرات ختم کر دیے، آگے کیا تحریک چلنے جا رہی ہے؟ 5 اگست تک کیا ہوگا اور کارکنان کے لیے کیا کچھ کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی بالکل، خان صاحب نے جس طرح سے لاسٹ ٹائم میٹنگ کے بعد ان کا پیغام پہنچا تھا کہ اب مذاکرات نہیں، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نکل کر سڑکوں پر آنا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے پرامن طور پر۔ تو پاکستان تحریک انصاف اپنی تنظیمی میٹنگز کر رہی ہے اور ظاہر ہے تنظیم کو بھی فعال کری ہے، ساتھ گراؤنڈ لیول کے اوپر ہماری ڈور ٹو ڈور کیمپینز کی جا رہی ہیں عوامی مسائل کے اوپر، اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو کس طرح سے پاکستان میں خوشحالی تھی، اور اب جب وہ قید کے اندر ہیں اور کس طرح سے ان کی حکومت کو گرا کر پاکستان کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جیسے ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوتی ہے ویسی عوامی رابطہ مہم ہے۔ اسی طرح سے آپ ریلیز کے ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں، کنونشنز بھی ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن پر کنونشنز ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ حصہ ہے اسی تحریک کا جس کے لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ جو 5 اگست کو پیک پر ہوگی۔ اچھا یہ بتا دیں، آپ نے ابھی تنظیمی ڈھانچے کی بات کی کہ تنظیم کو آپ مضبوط کر رہی ہیں، آپ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا، اسی طرح جنید اکبر کو صوبائی صدر بنایا گیا ہے، تو کیا پنجاب میں آپ کو چیف آرگنائزر کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو استعمال کر رہی ہیں، یا درمیان میں رکاوٹیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی حائل کی جا رہی ہیں اور آپ کے درمیان میں ہرڈلز کھڑی کی جا رہی ہیں آپ کے خلاف؟ دیکھیں، میں اتنا سمجھتی ہوں کہ شاید جب خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو یہ ساری چیزیں میں ان کے سامنے رکھوں گی کہ جو پرابلمس مجھے آ رہی ہیں، لیکن ابھی جب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی، ظاہر ہے مجھے ان چیزوں کو اسی طرح سے دیکھنا اور آگے چلانا بھی اور بہتری کی طرف لے کر بھی جانا ہے۔ ہرڈلس تو آتی ہیں، آف کورس آتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بٹ میری اسٹریٹجی از کوائٹ کلیئر۔ جو پیغام آئے گا میں نے اس کے اوپر عمل کرانا ہے، اس کی ایگزیکیوشن سے لے کر اس کی مانیٹرنگ سے لے کر لوگوں کو مطلب پارٹی کو گراؤنڈ لیول پر آرگنائز کرنے سے لے کر یہ ساری جو چیزیں ہیں، جب تک تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو ایز اٹ از ان پر عمل کرتے ہوئے میں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر اچھا، جاؤں۔ آپ کا اپنا کوئی کریڈیبل سورس ہے جو عمران خان صاحب تک پیغام لے کے جاتا ہے یا آپ تک پہنچاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے الزامات پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ لگتے ہیں کہ جو اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اندر اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، باہر اسٹیٹمنٹ کچھ اور بتائی جاتی ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی جاتی ہے، مینیپولیشن اس میں ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہو وہی اس معاملے میں کوئی نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، میرا تو کوئی ایسا ڈائریکٹ رابطہ ہے نہیں۔ اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کارکنوں کا بھی زیادہ اعتماد خان صاحب کی جو ہمشیرہ آتی ہیں ان کے پیغام پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو پیغام ان کی ٹویٹ کے ذریعے ہم تک ملتا ہے، ہمارے پاس تو وہی پیغام ہوتا ہے۔ ابھی تک تو مجھے جی ڈائریکٹ کوئی ایسا پیغام نہیں ملا۔ 2 ملے تھے، 2 کے اندر یہی تھا کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ جی ڈٹ جائیں یا ہٹ جائیں۔ تو میں نے ایز اٹ از لوگوں کو کنوے کر دیا تھا کہ جو اگر آپ ہماری تحریک کا خان صاحب کے نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو بسد احترام ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک سے الگ ہو جائیں۔ کے پی میں تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہیں، وہاں ان کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پنجاب میں آپ پر جو مریم نواز سی ایم بن گئی ہیں اور وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے، تو پنجاب میں لیڈرشپ تو اس وقت جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو غائب ہے منظر عام سے، تو کس طرح کارکنان کو آپ ڈیل کر رہی ہیں، کس طرح ان کو ایک پیج پہ لے کے آ رہی ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ کس طرح کے پروموٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں اس وقت؟ دیکھیں، سمپل اتنا بتا دوں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، ہمیں ریلیوں کی اجازت نہیں ہوتی، ریلیز کرتے ہیں تو لوگ ہمارے گرفتار ہوتے ہیں، ریڈز ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے مجھ سمیت سب پہ لاگو ہے اور میں یہ کرنے جا رہی ہوں اور میں کر دوں گی کیونکہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی چیز جو ریڈز والی ہے اسی ریٹ کو مانا جائے گا جو کراس ایف آئی آر ہوگی۔ تو میں خود کراس ایف آئی آرز کرنے جا رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ہم میڈیا پر اس کی بات نہیں کریں گے لیکن ہم کراس ایف آئی آرز کر کے یہ ضرور بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو یہاں پامال کریں۔ دوسری چیز ہے، میں اگر آج جلسے کی اپلیکیشن دیتی ہوں
تو مجھے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جبکہ کے پی کے میں وہ آج اعلان کرتے ہیں کل اگلے دن وہ جلسہ کر سکتے ہیں. اور اگر جلسہ کرنے کی اجازت دی بھی جاتی ہے تو کسی مویشی منڈی میں دی جاتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد بھی حالات یہ ہوتے ہیں کہ کنٹینر اور باقی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. سو ہماری جو اسٹریٹجی ہے, ہماری اسٹریٹجی اس وقت یہی ہوتی ہے کہ ہم ریلیز بھی کرتے ہیں, ہم کنونشنز بھی کرتے ہیں, ہم ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہے ہیں, بٹ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اناؤنس نہیں کر سکتے, جیسے کے پی کے میں یا سندھ میں کہ جی سندھ اپنی پوری جو لاہور کی ایکٹیویٹی ہے وہ دے دیتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ آج یہاں ہوگا کام, یہاں ہوگا. ہم اوپنلی نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارا جتنا انحصار اس وقت ہوتا ہے وہ ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں, ان کے اوپر ہوتا ہے. اور یہی اسٹریٹجی لے کر ہم آگے چل رہے ہیں. تنظیمی اجلاس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ پتا ہو کہ کل کو جب میں نے پروٹیسٹ پہ نکلنا ہے تو وہ تنظیم فعال ہے بھی. جیسے میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ میں اس لیے ایک ایک ڈسٹرکٹ کی, اس لیے ایک ایک تحصیل کی میں اٹینڈنس لے رہی ہوں کہ کل کو مجھے پتا ہو کہ جب کال ہوگی تو آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. اور میں ان سے سمپل یہ پوچھتی ہوں کہ اگر آج آپ لوگوں نے کل کھڑے نہیں ہونا تو آج فیصلہ کرتے. اچھا, پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے بارے میں بتا دیں. جنید اکبر صاحب نے جو صوبائی صدر ہیں انہوں نے تو کلیئرلی ہمیں کہا ہے کہ کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے تحریک میں بالکل بھی, وہ اکیلے رہ جاتے ہیں تحریک میں ہمیشہ, اور اسی لیے آج کل جتنی بھی ریلیز ہو رہی ہیں جنید اکبر اکیلے ہی ان کو کر رہے ہیں. تو پنجاب کے بارے میں بتا دیں, وہاں جو ایم پی ایز ہیں, وہاں جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے ان ریلیز میں, ان تمام تر کنونشنز میں؟ دیکھیے میں اتنا سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, ابھی آپ نے دیکھا اس میں سے 26 کو تو انہیں صرف پروٹیسٹ کرنے کے اوپر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں تو صرف ایک ہی بات کروں گی اس کیس کے اندر کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں, گراؤنڈ پر بھی نظر آ رہے ہیں. جتنے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایونٹس ہوئے ہیں سب میں وہ آئے بھی ہیں اور شامل بھی ہوئے ہیں. تو ہمارا تو ایک اچھا لائزون بن رہا ہے. اور تنظیمی اجلاس کرنے کے بعد جو یہ ساری تھی ٹکٹ ہولڈر سے میٹنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو کام بھی ہو وہ تنظیم اور ٹکٹ ہولڈرز اکٹھا کریں اور ایک بہتر رزلٹ نظر آئے. کل ہماری نیشنل اسمبلی میں عاطف خان صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ابھی یہ سینیٹر جو بنے ہیں 6 کے پی سے, یہ لسٹ خان صاحب کی طرف سے نہیں دی گئی بلکہ اس کو مینیپولیٹ کیا گیا. جو ہماری لسٹ خان صاحب بنائی گئی تھی وہ خان صاحب تک پہنچائی ہی نہیں گئی, جس میں ذیشان کا نام تھا, خرم ذیشان کا, اور عرفان سلیم کا نام تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مینیپولیشن جو ہے وہ سی ایم صاحب یا جو بیرسٹر سیف وہ اپنی طریقے پہ کر رہے ہیں, یا آپ کو آن بورڈ لیا جا رہے ہیں ان چیزوں پہ بھی؟ دیکھیں یہ چونکہ کے پی کے سینٹ کا معاملہ تھا تو ظاہر ہے میں اتنا سمجھتی ہوں کہ تنظیم ہمیشہ یہ فیصلے کرتی ہے اور تنظیم کو ہی کرنے چاہیے تھے. جیسے میں ایگزامپل دے دیتی ہوں, پنجاب سینٹ کا الیکشن کل ہوا ہے, حالانکہ وہ سیٹ ہم جیت رہے ہیں یا نہیں جیت رہے تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا, بٹ ہم نے ظاہر فیلڈ نہیں چھوڑی. اس کے اندر یہی ہوا کہ ہم نے ایک نام پروپوز کیے, انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے اور بعد میں ان 3 ناموں میں سے ایک نام خان صاحب نے فائنل کر دیا اور اس نام نے کل الیکشن لڑا. میرے خیال میں ہونا یہی چاہیے تھا, ان کی لسٹ کو جانا چاہیے تھا. باقی دیکھیں آج خان صاحب سے میٹنگ ہے, آج بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی. میں اتنا سمجھتی ہوں چاہے سینٹ ہو, چاہے قومی اسمبلی ہو, چاہے صوبائی اسمبلی ہو, چاہے کابینہ ہو یا چاہے حکومت بنانے کا ہو, ان ساری چیزوں پہ پہلا حق پارٹی کے کارکنوں کا ہے, جنہوں نے ماریں کھائیں, جنہوں نے جیلیں برداشت کی, جو ڈٹ کے وزیر اعظم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. چونکہ لاہور کا پروگرام ہے, میں اس پر تو آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ کو کیوں نہیں بلایا گیا, انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا, وہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں, آپ لوگ بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اس کے بعد بیانات بھی آ گئے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. لیکن سی ایم کے پی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 90 روز کا الٹیمیٹم, کیا آپ اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہیں کہ 90 روز کا الٹیمیٹم ان کا درست تھا, اور ابھی اس میں ڈیز تو کافی گزر گئے ہیں, تحریک وہ اس حساب سے چلائیں گے یا 5 اگست والی ڈیٹ فائنل ہے؟ دیکھیں فیصلہ صرف قیدی نمبر 804 کرتا ہے, باقی اس پارٹی کے اندر کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر انہوں نے 5 اگست کہا ہے کہ تحریک کی پیک ہوگی تو 5 اگست کو تحریک کی پیک ہوگی. باقی ہر کسی کے اپنے جواب یا سوال ہو سکتے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ اپنی سٹیٹمنٹس کی ایکسپلینیشن انہی کو دینی چاہیے. ریگارڈنگ میں ظاہر ہے جب اچھا وقت آئے گا وزیر اعظم خان صاحب باہر آئیں گے تو ان سے بہت سی چیزوں پر باتیں ہوں گی. تب تک
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بڑی میری پر ذمہ داری ہے اور جتنا بڑی ہم جد و جہد کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے، اور وہی میں کر رہی ہوں. اور میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس وقت باقی چیزوں کے اوپر فوکس دینے کی ضرورت زیادہ ہے. ہمارا لیڈر اس وقت قید کے اندر ہے، اس کی رہائی، عوام کی جو مسائل ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. باقی باتیں ریلیونٹ رہ بہت جاتی شکریہ میڈم. ناظرین ہمیں آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.